इश्क अलस्त परस्त हूँ, खोलूं रूहों के भेद। मेरा नाम सुनहरा सांवला, एक सुंदरता का वेद। मेरी आंख कलंदर कादरी, मेरा सीना है बगदाद। मेरा माथा दिन अजमेर का, दिल पाक पतन आबाद। मैं दूर हसद की आग से, मैं सिर्फ भले का रूप। मेरा ज़ाहिर बातन खैर है, मैं ज्ञान की उजली धूप। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जहान हैरत, और मैं आपका मेज़बान राशिद आफाज आपकी खिदमत में अपने प्रोग्राम जहान हैरत के साथ हाजिर खिदमत हो। कहानी सुनाई जा रही है, कहानी आप सुन रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है और आपके मैसेजेस वगैरह, फ़ोन कॉल्स सब कुछ देख रहा हूँ मैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस कहानी पे कुछ तनकीदी हवाले से बात करते हैं, मेरे मजमून के ऊपर, मेरी गुफ्तगू के ऊपर, कि इसमें ये कमी रह गई, इसमें ये वाला गैप रह गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तारीफ़ तो सब करते हैं, दिल रखने को भी करते होंगे, मान लेता हूँ मैं, लेकिन जो तनकीद की जाती है उसका मतलब ये है कि आपने कुछ देखा है, आपने महसूस किया है, आपने इसको सरसरी नहीं देखा, आपने इसको इग्नोर नहीं होने दिया। और ये मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं आपकी तनकीद में भी हूँ और आपकी तारीफ़ में भी हूँ। अक्सर लोग ये कहते हैं कि बात करनी है, बात कीजिए, मैं हर वक्त हाजिर हूँ आपके सामने, आपके लिए। आपके फ़ोन के ऊपर मेरा नंबर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, आप जब चाहे जिस वक्त चाहे आप बात कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मसरूफियत इस तरह की है कि उसमें मुझे आप थोड़ा सा मार्जिन देंगे कि हम बामी रजामंदी से एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं, उसमें बात हो जाती है। बेशुमार लोग कर भी रहे हैं और अपने मसले मसाइल भी बताते हैं और अपनी उलझनें, अपनी परेशानियां भी डिस्कस करते हैं। दिल का बोझ कुछ हल्का हो जाता है, और इस दिल के बोझ को हल्का करने के लिए ये फोरम है जहाँ पे आप अपने दिल की बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं, उस मसले के हल के लिए गुफ्तगू हो सकती है। कोशिश करते हैं कि जिस हद तक भी आपका मसला आसान हो जाए, हमारे लिए ये खुशी की बात है। आप कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी बात करना चाहते हैं, कुछ मशवरा करना चाहते हैं, तो ये सबसे पहला जो आप हक है वो आपके घर वालों का होता है। आपके घर में आपके वालिदैन हैं, जिंदा हैं, आपके लिए बरकतें हैं, रहमतें हैं, और इससे बड़ी ब्लेसिंग तो है कोई नहीं कि आपके वालिदैन आपके सर पे हों और आप उनकी मोहब्बत से एक एक लम्हा महसूस करें, उनकी मोहब्बत को। बहन भाइयों से ज़्यादा कौन आपके लिए खैर ख्वाह हो सकता है? आपके बच्चों से ज़्यादा कौन आपकी मोहब्बत का हकदार हो सकता है? आपकी बीवी से ज़्यादा कौन आपका खिदमतगार हो सकता है और आपका दोस्त हो सकता है? ये सब चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, रिश्ते हैं, ताल्लुक़ हैं, और इन ताल्लुकात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक तरतीब से आगे चलाते हैं। और फिर दुनियादारी भी है इसमें, और दीन भी ये कहता है, इस्लाम भी ये कहता है कि अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ एक ऐसा सलूक करो जिस पे तुम सब के लिए आसानी हो जाए। तो मैं एक बात पे हमेशा ज़ोर देता हूँ कि जो हक़ वालिदैन का है वो शायद किसी का भी नहीं है। आपके वालिदैन आपके सबसे ज़्यादा मुखलिस होते हैं, और इनकी मोहब्बत का जो गुदाज है वो आपने महसूस करना होता है। आपने इनकी मोहब्बत के पास बैठ के देखना होता है। इनको आप अपनी मोहब्बत जब देते हैं और जब आप बड़ी एहतराम और मोहब्बत के साथ इनसे बात करते हैं, तो इनकी आंखों की जो चमक होती है वो आपके लिए दुआ जैसी होती है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि दुआ लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती है, दुआ आपके एहसास की मोहताज होती है। आप जो सोच रहे हैं वो दुआ की तरह लग जाता है। और माँ से ज़्यादा कौन दुआ दे सकता है? बाप से ज़्यादा कौन शफ़क़त का इज़हार कर सकता है? ये जो शफ़क़त और मोहब्बत के दरमियान का जो रास्ता है, ये एक दुनिया का खूबसूरत तरीन रास्ता है, जिसके दोनों तरफ खुशबुएँ, महकती हुई बाड़ें और रंग बिरंग के फूल, जो दुआओं की सूरत में, आपकी ख्वाहिशात की सूरत में, माँ बाप की दिली जो मुरादें होती हैं उनकी सूरत में आप उसके दरमियान से गुजर रहे होते हैं, और आपके लिए एक लम्हा कीमती होता है। लेकिन होता ये है कि जब ये चले जाते हैं तो हमारे पास मज़ीद खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। हम बहुत दुखी से हो जाते हैं, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। कभी कभी हमें इनके सहारे की ज़रूरत इनके बात पड़ती है। इनको सुनाने के लिए उस बात की ज़रूरत कभी कभी इनकी ज़िंदगी के बाद हमें महसूस होती है कि काश मौजूद होते तो मैं ये बात करता, ऐसे करता, इनकी खिदमत ऐसे करता, इनको ये ला के खिलाता, इनको यहाँ लेके जाता। लेकिन वक्त गुजर जाता है। जितना है उसे समेटिए, अपने करीब रखिए, अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को, अपनी दोस्ती को, अपनी मोहब्बत को, हर चीज़ को अपने करीब रखिए और आप उनके करीब रहिए। डिजिटलाइज दुनिया है, आपकी फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स होंगे, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में 5 भी मुखलिस दोस्त मिलना मुश्किल है। दोस्तों की सिलेक्शन कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए, अच्छे लोगों की बात सुनिए,
خود چل کے چاہیے ان کے پاس. وقت نکالیے. وقت نہیں ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے. وقت نکالیں گے تو زندگی آسان رہے گی. پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب موبائل نہیں تھے تو اس وقت جب ہم دوست آپس میں ملتے تھے تو ہمیں کمٹمنٹ کے ساتھ ملتے تھے کہ کل 8 بجے فلاں جگہ پہ ملیں گے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ ٹھیک 8 بجے ہم فلاں جگہ پہ ہی ملتے تھے. اب موبائل بھی ہیں, بہانے بڑھ گئے, مصروفیت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا نا ڈیجیٹلائز دنیا ہے یہ والی. اس ڈیجیٹلائز دنیا میں ڈیجیٹل دوستیاں تو چل رہی ہیں لیکن شاید یہ کام کی نہیں ہے. کام کی وہ دوستی ہے جو فزیکل آپ کے پاس موجود ہے, جسمانی طور پہ حاضر, اور جس سے آپ بات کر سکیں, جس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو سکیں, جو آپ کے کندھے پہ تھپکی دے سکیں. تھپکی کے متلاشی ہے. اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں, 7 ارب سے زیادہ. ایک جنگ سے لگی ہوئی, ایک عجیب و غریب قسم کا ایک نفسا نفسی ہے, بھاگ دوڑ ہے. صبح سے لے کے رات تک کیا کیا, کیا کھایا, کیا پہنا, کیا کہاں چلے گئے, کچھ یاد نہیں رہتا. لیکن اس نفسا نفسی میں بھی ایک چیز تو موجود ہے نا, اور وہ ہے کہ کوئی ہمیں تھپکی دے دے, کوئی پیار سے ہم گر پڑے تو ہمیں اٹھا دے, ہمیں گلے سے لگا لے, اور ہمیں تانا نہ دے, ہمیں کہ بس جاؤ. تو یہ طلب جو ہے ہمیشہ موجود رہتی ہے. اور درجنوں رنگ برنگ کے لوگ ہیں, بے شمار روپ بہ ہیں, ہر ایک کے اندر ایک علیحدہ سے دنیا بات ہے. اور یہ غور سے آپ دیکھیں تو کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی انڈسٹریل ہے تو کوئی اس میں مزدور ہے اس انڈسٹری میں, کوئی ذمہ دار ہے تو اس کا ایک مزارہ ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. لیکن اندر سے تو ہم ایک جیسے ہیں. اندر سے تو ہمارا سٹرکچر ایک جیسا ہی ہوتا ہے. فرق صرف سوچ کا ہے, فرق صرف کام کا ہے, باقی چیزیں تو سب ایسی ہیں. ناظرین, میں یاد دلاتا چاہوں کہ امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے پروگرام کی اور ہمارے باقی جتنے بھی پروگرام ہیں امام جنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے, وہ آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں بر وقت اور آپ پروگرام دیکھتے رہیں. اس کے علاوہ اینڈرائڈ اور آئی فون کے لیے اپلیکیشنز سٹورز پہ موجود ہیں, آپ ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے, افتخار بک ڈپو کی جانب سے جو اپلیکیشن لانچ کی گئی ہے وہ اوریجنل ہے. فیک اپلیکیشن کو رپورٹ کیجئے اور افتخار بک ڈپو کی اپلیکیشن کو سپورٹ کیجئے. ویب سائٹ بھی لانچ کر دی گئی ہے. ویب سائٹ کے لیے آپ www.imamjantri.com پہ وزٹ کر سکتے ہیں. تو وقت شروع ہو جاتا ہے ناظرین آپ کی کہانی کا. کہانی کیا, ایک بات ہے جو ہمارے ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے کہ آپ کے عزیز, آپ کے دوست, آپ کے احباب, کبھی آپ ان سے بات کرتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ, تو کوئی ایسی بات آپ کو محسوس ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوتی ہے, اور اسی بات میں اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے. اور اس حل کو پانے کے لیے آپ کو جو خوشی ہوتی ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو ایسے ہی ایک بار میں ذاتی ایک نوعیت کے کسی مسئلے میں گرفتار ہو گیا. بہت پریشانی تھی, تو میں بڑا پریشان, میں اب سوچتا جا رہا ہوں کہ میں کیا کروں, کس سے بات کروں, کس سے کہوں. تو کرتے کرتے میں نے ایک دن ڈیسائیڈ کیا کہ میرے والد سے بہتر تو مجھے کوئی مشورہ نہیں دے سکتا, ان سے زیادہ تو مجھے کوئی نہیں جانتا. میں ان کا بیٹا ہوں, تو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی بھی تو وہ معاف کر دیں گے, تو مجھے کچھ اچھی بات بھی بتائیں گے, اچھا مشورہ بھی دیں گے. تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں, تو یہ معاملہ اس طرح کا ہے. انہوں نے میری بات بڑی توجہ سے سنی, مسکرائے, کہنے لگے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کرو, آرام سے بیٹھو. تو یہ ایسی کوئی بڑی بات تو ہے نہیں ہے جو تم مجھے بتا رہے ہو, لیکن پھر بھی اگر تمہیں یہ کوئی ٹینشن ہے اس بات کی تو اس کا بھی حل ہے. میں نے کہا جی بتائیے میں کیا کروں. مجھے کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ تمہیں کھانے میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا جی صرف کھانے میں. کہتے نہیں, پھل ہو, کھانا ہو, کوئی ڈرنکس ہو, تو تمہیں سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے ان سب کے اندر. میں نے بہت سوچ کے جواب دیا کہ مجھے مچھلی بہت پسند ہے. کہتے اچھا. کچھ دیر سوچتے رہے. کہتے اگر اس مسئلے کا حل چاہتے ہو
تو یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مچھلی چھوڑنی پڑے گی اور ساری زندگی کے لیے چھوڑنی پڑے گی، مچھلی نہیں کھاؤ گے کبھی زندگی میں، کیا یہ وعدہ کر سکتے ہو؟ میں نے سوچا کہ ہے تو بڑا مشکل، لیکن اب انہوں نے پوچھا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی میں وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ کہتے دیکھ لینا وعدہ کر رہے ہو۔ میں کہا جی۔ کہتے چلو ایسے کرو کہ یہی وعدہ تم اللہ سے کرو کہ اے اللہ اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں اس بات کا عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ میں نے سوچا کہنے میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے کام ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری ایک کمزوری ہے مچھلی جو ہے، تو ہم تو ڈھونڈ کے کھاتے تھے کہ اچھی مچھلی کہاں پہ بنتی ہے، کبھی قصور جا رہے ہیں، کبھی گوجرانوالہ جا رہے ہیں، لاہور میں بھی ہر جگہ کا ہمیں پتہ تھا۔ تو میں اور میرے دوست سارے بہت ہی شوق سے یہ کھانے والی چیز تھی ہمارے لیے۔ میں نے وعدہ کر لیا، میں نے کہا جی ابو جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ کہتے بس ٹھیک ہے، تم نے وعدہ کر لیا تو انشاءاللہ تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا ابو جی یہ بتائیے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ اس کا کوئی اس کا ماخذ ہے، اس چیز کا کوئی ریفرنس اس کا؟ کہتے بالکل ہے۔ میں کہا جی وہ کیا؟ کہتے واقعات تو بہت سارے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں، جن لوگوں نے ترک نفس کیا اس کے سلے میں ان کو کیا ملا، وہ کیسے اپنی مشکلوں سے نکلے۔ تو لیکن ایک بڑا میں تمہیں مشہور حوالہ سنا دیتا ہوں کہ مجھے کیا لگا تم ہسٹری پڑھتے ہو، تمہاری کلیکشن میں بہت سی کتابیں موجود ہیں تاریخ کی، ہسٹری کی، اور خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کی۔ تو تمہیں یاد ہے کہ جب بابر کا، ظہیر الدین بابر جو مغل بادشاہ تھا، اس کا جب مقابلہ رانا سانگا کے مقابلے میں بابر نے آنے سے پہلے کیا منت مانگی تھی؟ میں نے کہا جی اس نے شراب نوشی سے توبہ کر لی تھی۔ کہتے بس اتنی سی بات۔ تو دیکھو اس کو شراب بہت پسند تھی، وہ شراب نوشی کرتا تھا، لیکن اس مقابلے سے پہلے اس نے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی۔ اس نے کہا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، تو اللہ مجھے اس پہ فتح دے دے۔ تو چاہے تم اس کو سائنسی اعتبار سے دیکھو یا مذہبی اعتبار سے دیکھو، بہرحال بات تو ہوئی نا جی۔ میں نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو یہ ایک ریفرنس میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، اس طرح کے کئی ریفرنس ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہمایوں بیمار ہوا تو بابر نے اس کی 4 پائی کے جو چکر کاٹے، اس کا 7 چکر تاریخ میں لکھا ہوا کاٹے، تو اس نے وہ بیماری اپنے سر لے لی اور ہمایوں اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، بابر اسی 4 پائی پہ بیمار ہو کے فوت ہو گیا تھا۔ تو خلوص دل کے ساتھ ایک چیز کرنی ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، اپنے یقین اور اعتماد کے ساتھ، کہ آپ جس ذات کے ساتھ آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ذات آپ کا خلوص دیکھتی ہے، آپ کی نیت دیکھتی ہے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے آپ سے۔ آپ کا خلوص اور نیت ہی اصل قیمت ہے آپ کی چیز کی۔ تو لہٰذا اللہ سے وعدہ کیجئے کہ جو کچھ بھی آپ منوانا چاہتے ہیں اس کی ایک قیمت ہے، اسے بتا دیجئے، وعدہ کر لیجئے، کام ہو جائے گا۔ جو ہماری نفس کی خواہش ہوتی ہے، جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، اس کو چھوڑنا بھی ایک منت کی طرح ہوتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ فائدہ جو آپ کی ذات کو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کا گلا گھونٹ دیا ہے، آپ نے اپنے نفس کی اپنی خواہشوں کو روکا، اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی، کام بھی ہو گیا، میں اس کام سے، اس مشکل سے نکل گیا۔ لیکن کچھ عرصے بعد مجھے تب اس بات کا احساس ہوا جب میں دوستوں کے ساتھ، ایک لاہور کی بڑی مشہور شاپ ہے مچھلی کی، تو وہاں چلے گئے ہم لوگ۔ تو جب آپ وہاں پہ کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے اچانک یاد آیا میں نے تو وعدہ کر لیا ہوا، میں نے مچھلی نہیں کھائی۔ لیکن میں جس تکلیف سے گزرا مجھے اندازہ ہو گیا کہ منت کتنی مشکل چیز ہے، اور اس وعدے کی پاسداری کرنا اس سے بھی مشکل بات ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے، یہ ایک بہت بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز جس کا ہماری زندگی میں روزانہ تو عمل دخل نہیں ہوتا، ہم روزانہ تو مچھلی نہیں کھاتے ہیں، ہم تو سردیوں میں عام طور پہ کھاتے ہیں، اور وہ بھی ہفتے میں، مہینے میں 1 آدھ دفعہ کھاتے ہیں۔ لیکن جب کھانے کو دل کرے، اب جب آپ کی خواہش سر اٹھا لے تو اس وقت آپ اسے انکار کر دیں، تو یہ ہے آپ کی منت، اور یہ ہے کام کرنے کا سلیقہ۔ میرے والد نے مجھے یہ بات بتائی، اور اس بات کو میں نے کئی جگہ پہ اپلائی بھی کیا۔ اللہ کا بے حد کرم ہے کہ ہر بار میری یہ بات رکھی پروردگار دو عالم نے کہ مجھے شرمندہ ہونے سے بچایا۔ اور آپ بھی کبھی آزما کے دیکھ لیجئے، زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ یہ منت مانگیے کہ مجھے یہ چیز بہت پسند ہے۔ آپ کو
आम बहुत पसंद हैं, आपको खाने में फलां चीज़ बहुत पसंद है, आप उसको छोड़ दीजिए। तो ये है तरीका जो मैं समझा, और ये मेरी आज की जो छोटी सी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था वो यही थी कि अपनी ख्वाहिशों को लगाम डालना भी एक मन्नत की तरह है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इमाम जंतरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, और मैं आपका मेज़बान राशिद अफ़ाज़। और इस चैनल में जो प्रोग्राम आप देखते हैं जहान हैरत, ये हर मंगल रात 10 बजे आप तक पहुंचता है। आप मेरे साथ शरीक हैं। आपकी दिलचस्पी से मुझे जो हौसला अफजाई मिलती है वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। आपकी मोहब्बत और आपकी हौसला अफजाई ही मेरा मुआवजा है, और मुझे बेहद खुशी होती है जब आप इसको देखते हैं। आपके कमेंट्स देखता हूँ और आपकी बातें देखता हूँ, आपकी बातें सुनता भी हूँ मैं। जो आप फ़ोन करते हैं, फ़ोन कॉल्स पे जो आप रब्ता करते हैं, मसले तो हल हो जाते हैं, ज़िंदगी के साथ साथ सब कुछ चलता रहता है। अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका निगहबान।